آج ہم ایک ایسے شاعر اور مفکر کی زندگی کے دلچسپ حقائق کا ذکر کریں گے جنہیں شاعر مشرق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلامی معاشرتی اصولوں کی تشکیل اور مسلمانوں کی ترویج کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کیے ہیں۔ علامہ اقبال کو 2 لقبوں سے منسوب کیا گیا: مفکر پاکستان اور حکیم الامت۔ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے یوسف کی حیا سے۔ یوں تو علامہ اقبال نے شاعری کی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن علامہ اقبال کی زندگی پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور کتاب روزگار فقیر میں علامہ اقبال کے بارے میں کافی دلچسپ حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ مصنف کے والد علامہ اقبال کے دوست تھے اور ان کا اقبال کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب انہیں بھی اپنے ساتھ علامہ اقبال کے گھر لے کر جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے شاعر ہونے کے باوجود بھی علامہ اقبال کا رہن سہن سادہ تھا۔ وہ آسائش والی زندگی کے بجائے سادہ زندگی جینا پسند کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چٹپٹا کھانا بھی کم کر دیا تھا اور وہ صرف دن کا ہی کھانا کھاتے تھے۔ اگر اتفاق سے کبھی دن کا کھانا رہ جاتا تھا تو وہ صرف رات کو کھانا کھاتے تھے، ورنہ وہ رات کو صرف دودھ پیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کبھی بھی کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے اور عظیم شاعر ہونے کے باوجود ان سے ملاقات کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک دھوبی آیا اور اقبال کے ملازم علی بخش کو کہنے لگا، میں ڈاکٹر اقبال سے ملنا چاہتا ہوں۔ اقبال اس وقت دھوتی اور بنیان پہن کر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علی بخش نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ ہیں۔ دھوبی کو یہ مذاق لگا۔ وہ ڈاکٹر اقبال کے قریب آئے اور ان سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر اقبال سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹھو، میں ہی ڈاکٹر اقبال ہوں۔ یہ دیکھ کے دھوبی دھنگ رہ گیا کہ اتنے بڑے شاعر کیسے اتنے عام حلیے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصنف ایک اور دلچسپ واقعے کے بارے میں اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنی تیسری شادی کے بعد اولاد سے کافی عرصے تک محروم رہے اور ان کو تیسری بیوی سے اولاد کی خواہش تھی، جس کے لیے انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی کی درگاہ میں حاضر ہو کر اولاد کے لیے دعا مانگی کہ ان کو ایسا بیٹا ملے جس کو وہ اپنی زندگی میں اعلیٰ تعلیم دے سکیں۔ مگر اس دعا کو بھی 5-6 برس گزر گئے۔ علامہ اقبال ایک شام گھر گئے اور دیکھا کہ ان کی بیوی طوطے کے بچے کو بڑی شفقت سے پھل کھلا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کے ان کی زبان سے دعا نکلی، اللہ اس خاتون میں اب مادرانہ شفقت پیدا ہو چکی ہے، اب اسے اولاد بھی عطا فرما۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اس دعا کے 1 سال بعد جاوید پیدا ہوئے۔ ایک بار اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ شعر کس طرح کہتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ جب میرے پہ شعر کہنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ماہی گیر نے ایک جال پھینکا ہو اور اس میں بہت سی مچھلیاں آ رہی ہوں۔ ماہی گیر اب یہ نہیں سمجھ سکتا وہ کس مچھلی کو پکڑے اور کس کو چھوڑے۔ یہی میری کیفیت شعر کہتے ہوئے ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کی شہرت ان کی شاعری اور ان کے خیالات کی تشکیل دونوں پر مبنی ہے، جس نے پاکستان کی تخلیق میں اہم کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی تھی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ کنگ جارج 5 تھے، جنہوں نے 1922 میں انہیں سر کا خطاب دیا تھا۔ ہائیڈلبرگ جرمنی میں اقبال کے نام پر ایک اسٹریٹ بھی موجود ہے جو ان کے قیام کی یاد میں ان کے نام پر بنائی گئی ہے۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.